کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کے سب سے المناک، دردناک اور سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے اور کشمیری اسے ہمیشہ یوم استحصال، یوم سوگ اور یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کو انسانیت کے قاتل نریندر مودی کی زیر قیادت RSS کی حمایت یافتہ فسطائی حکومت نے کشمیریوں کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر تمام بنیادی حقوق سلب اور مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر کے سخت پابندیاں نافذ کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہندوتوا طاقتوں کا کشمیریوں کی منفرد شناخت، ثقافت، روزگار، آبادی اور بنیادی حقوق پر حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کشمیریوں کی عزت، جان و مال، ثقافت، شناخت اور زمین سب کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے اور ہمیں ہندوتوا سامراج اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی گرتی ہوئی صحت اور سلامتی سے متعلق میڈیا رپورٹس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال کی وجہ سے محمد یاسین ملک کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں دلی کی ایک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ میر وائز عمر فاروق نے، جو اگست 2019 سے گھر میں نظر بند ہیں، سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کو ان کے سیاسی موقف کی وجہ سے بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوامی قیادت کو گھروں اور جیلوں میں نظر بند کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ سینئر رہنما نے کہا کہ سیاسی نظریات کی بنا پر ظلم و تشدد، نظر بندیوں، پابندیوں، سینسرشپ اور دیگر جانبدارانہ اقدامات کے ذریعے امن قائم کرنے کے دعووں سے نہ تو حقائق اور نہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کو صرف تنازع کے تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سے ہی مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی جموں کشمیر مسلم لیگ نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری سیاسی حریت رہنماؤں کے ساتھ بھارتی حکام کے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی حکومت نے پولیس کی طرف سے رواں سال بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 کشمیری صحافیوں کی گرفتاری کا اعتراف کیا ہے۔